بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آج ہم یہاں سے فیض الادب کے سبق نمبر 2 کو شروع کر رہے ہیں. سبق نمبر جو 2 ہے وہ ہے مرفوعات. آپ نے گزشتے میں پڑھ لیا کہ مرفوعات ہے تو کل 8 لیکن اس کتاب میں صرف 6 کو بیان کیا گیا ہے. اس کتاب میں تو یہ کتاب آپ بہتر جانتے ہیں فیض الادب ہے، اور اس کتاب میں عربی ادب کے ساتھ ساتھ ترکیب بھی شامل ہے. لکھا ہے مبتدا و خبر کی ترکیب. اس جو ہے سبق میں ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق بھی کرنی ہے، معنی بھی بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر انداز میں ترکیب بھی کرنی ہے. یہ بات جو ہیں آپ خیال میں رکھیں. تو جو ہے ترکیب بھی ساتھ میں کرنی ہے. تو جب ہم ترکیب کریں گے تو میں نے تو علم ادب عربی کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بھی جو ہے اسی کے پارٹ اول میں بیان کر دی ہے. اب ہم چونکہ ترکیب بھی کرتے ہیں اور بہت ساروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ترکیب کرتے کیوں ہے، اس کے اغراض و مقاصد، فوائد کیا ہے، اور کیا ترکیب سے فائدے کیا ہیں، بہت ساروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم پہلے ترکیب کی تعریف کرتے ہیں. ترکیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. رکب یرکب ترکیبا فهو مرکب. ترکیب معنی ہے ملانا، لغتاً معنی ہے ملانا. اصطلاحی اعتبار سے کلمات میں جو آپس میں جو تعلق ہے، ان تعلقات کو ملاحظہ کرنے کے بعد مسند اور مسند الیہ تلاش کر کے جملے کی قسم متعین کرنا، یہ ترکیب کہلاتا ہے. اس کے اغراض و مقاصد، فوائد کیا ہیں؟ تو پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کو اگر ترکیب معلوم ہو تو آپ جو ہیں اعرابی غلطی سے بچ سکتے ہیں، اور آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. ترکیب جس کو معلوم ہے تو اس کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. تو جب فاعل اور مفعول کا پتہ چل جائے گا تو جو ہے، اور وہ جانتا ہے کہ فاعل پہ اعراب کون سا ہوتا ہے، مفعول پہ کون سا اعراب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اعرابی غلطی سے بچ جائے گا. ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ، ترکیب اگر کسی کو معلوم ہو تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر معلوم ہو کہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ ظرف لغو ہے، ظرف مستقر ہے، جملہ ہے تو جملہ کون سا ہے. یہ تمام باتیں اگر معلوم ہو جائے تو پھر آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی دقت و پریشانی نہیں. تیسرا فائدہ، کلمات کا آپس میں جو تعلق ہے وہ جان لیا جاتا ہے، اس کلمہ کا اس سے یہ تعلق ہے. اور جو آخری اور چوتھا فائدہ ہے وہ یہ کہ قواعد نحویہ کے اجرا کا بار بار موقع میسر آنا، کہ جو نحوی قواعد جو ہم نے یاد کیے جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ان نحوی قواعد کا اجرا ہوتا رہتا ہے. اور جب نحوی قواعد کا اجرا ہوتا رہتا ہے اور بار بار زبان پہ نحوی قواعد جو آتے رہتے ہیں تو پھر وہ زبان میں ازبر پختہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ بچہ بھولتا نہیں ہے. تو ترکیب کرنے سے یہ فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. تو ترکیب بھی ضروری ہے اور عربی ادب سیکھنا تو ضروری ہے ہی. تو اب ہم جو ہیں اس سبق کو شروع کرتے ہیں. لکھا ہے مبتدا و خبر کی ترکیب. اللہ الرسول القرآن رب معبود
کتاب مؤمن رؤوف کریم الرجل صادق۔ اللہ معنی اللہ اور خدا، خدا بھی کر سکتے ہیں اللہ کا ترجمہ، اور اللہ یہ کلمہ اسم جلالت ہے، اور لفظ اللہ کلمہ اسم جلالت ہے۔ مادہ اس کا جب ہم اس کی تحقیق کریں گے تو مادہ تلاش کرنا ہے۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ مادہ ہے لفظ الہ، الہ، اور لفظ اللہ الہ سے بنا ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو ہے بہت سارے مصنفین نے اسی کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ کسی سے مرکب نہیں ہے۔ تو لیکن نحوی حضرات، صرفی حضرات نے اس کو بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ یہ الہ سے بنا ہے، الہ سے بنا ہے، اور مادہ اس کا الہ ہے۔ الہ کا معنی معبود، تو اور اللہ کی جو اصل ہے وہ ہے الالہ، الالہ۔ کیا حمزہ جو بیچ میں ہے اس کی حرکت کو نقل کر کے لام کو دیا، حمزے کو گرا دیا گیا، لام کے لام میں ادغام کر دیا گیا، اللہ ہو گیا۔ تو اب جس کا جو مادہ الہ ہے، الہ یہ مصدر بھی ہے، باب فتح یفتح سے الہ یا الہ بندگی کرنا، اور اس کا مصدر الوہتن بھی آتی ہے۔ تو اللہ جو بنا ہے یہ لفظ الہ سے، اس کی اصل الالہ، الہ معبود۔ جمع اس کی آلہتن آتی ہے، اللہ کی جمع نہیں بلکہ الہ کی جمع، الہ کی جمع آلہہ۔ اس کے بعد ہے الرسول۔ الرسول معنی رسول۔ اب رسول جو ہے یہ مرسل کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ مرسل کے معنی میں ہے۔ مرسل من باب فعال، لفظ ارسال سے، ارسال معنی بھیجنا، ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل، وارسل یرسل ارسالا فهو مرسل۔ رسول مرسل کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم صرف میں فعول کا جو وزن ہے، فعول کا وزن یہ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی تو اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ تو فعول، رسول بر وزن فعول کے وزن پر ہے، تو رسول دو معنی، یا تو اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا یا اس میں مفعول، لیکن یہاں پر جو رسول ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں مستعمل ہے، مرسل کے معنی میں۔ یہاں پر الرسول کس کے معنی میں ہے؟ مرسل کے معنی میں ہے۔ تو یہ بات خیال رکھیں، اس کی جمع رسول آتی ہے، اور جو ہے رسول وہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت لے کر آئے، اور نبی جو شریعت کی تبلیغ کرے۔ اب بعض مرتبہ ہمیں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، تو میں یہاں پر چونکہ لفظ رسول آ گیا ہے اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں، ورنہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ یہ ادب کی کتاب ہے۔ تو رسول وہ ہوتے ہیں جو کہ شریعت لے کر آئے، اور نبی جو شریعت کی تبلیغ کرے۔ رسول اور نبی کا یہ دونوں بنیادی فرق ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، رسول اور نبی دونوں ایک ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ بھی ہے، اور ہم جب ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بیان میں ذکر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پر جب لفظ رسول ذکر ہے تو جب رسول کہہ دیا گیا تو اس میں نبی بھی شمار ہو جاتے ہیں، یعنی میں نبیوں پر بھی ایمان لے کے آیا۔ یہ دلیل دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو رسول اور نبی میں فرق نہیں سمجھتے، ایک ہے دونوں۔
لیکن قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اور نبی دونوں ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں آیت مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ ظاہر بات ہے کہ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ میں معطوف علیہ ایک ہے اور ایک دوسرا معطوف ہے، ان دونوں کے درمیان عطف ہے، اور آپ کو عطف کا قاعدہ معلوم ہے، عطف میں ذاتی طور پر تغیر ہوتا ہے، اگرچہ وصفی طور پر متحد ہوتے ہیں لیکن ذاتاً عطف میں تغیر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اور نبی یہ دونوں ایک معطوف علیہ اور ایک معطوف ہے، تو لہذا عطف میں تغیر ہوتا ہے، اور جب عطف میں تغیر ہوتا ہے تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں متحد نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ جو دلیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اور نبی یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب رسول اور نبی دونوں الگ الگ ہیں تو تعریف کس طرح ہوگی؟ میں نے بتا دی آپ کو، رسول جو صاحب شریعت ہو اور نبی جو صاحب شریعت نہ ہو بلکہ اسی رسول کی شریعت کی تبلیغ کرے، اور بھی کثیر علماء نے اس کی تعریفات کی ہے جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے برا نہ سمجھے، میں نے لفظ رسول آئی تو اس کے بارے میں کچھ میرے ذہن میں باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ القرآن۔ القرآن، القرآن کا معنی قرآن ہے، کلام مجید، جیسے کہ فرمایا انہ لقرآن کریم، اللہ نے کلام پاک میں، اور بھی کثیر آیات مبارکہ ہیں۔ تو القرآن کا معنی قرآن ہی ہے، اور اب اس کا ماخذ کیا ہے، یہ بنا کس سے ہے؟ تو اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن آپ ایک ہی لفظ یاد رکھیں کہ لفظ قرآن قرن سے بنا ہے، کس سے؟ قرن سے، قرنا یقرن، باب نصر ینصر سے ملانا، القرآن قرنا یقرن سے۔ بعض نے کہا کہ لفظ قرآن سے بنا ہے، اور بعض نے کہا کہ لفظ قرات سے بنا ہے القرآن۔ خیر، تو آپ ایک یاد رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ لفظ قرن۔ القرآن بنا ہے لفظ قرن سے، اور قرن کس سے ہے؟ قرنا یقرن، باب نصر ینصر سے معنی ہے ملانا۔ رب، مالک، سردار، رب یرب، باب نصر ینصر سے مالک ہونا، سردار ہونا، کسی کام کو درست کرنا، یہ بھی معنی آتا ہے۔ رب یہاں پر جو ہے مالک، سردار کے معنی میں ہے، پالن ہار کے معنی میں ہے۔ جمع اس کی آتی ہے ارباب، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ارباب۔ معبود، معبود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ جو رب ہے یہ صفت کا صیغہ بھی ہم مان سکتے ہیں، صفت مشبہ۔ اور اس کے بعد معبود، معبود اس میں مفعول کا صیغہ، عبد یعبد عبدا فہو عابد، یہ معبود اس میں مفعول، باب نصر ینصر سے عبادت کرنا، معبود جس کی عبادت کی جائے، جو لائق عبادت ہو، معبود۔ کتاب مصدر ہے، کتب یکتبو کا معنی لکھنا، اور کتب یکتب باب نصر ینصر سے، لیکن یہاں پر لکھنا مراد نہیں، یہاں پر ایک کتاب مراد ہے۔ مؤمن، ایمان والا، مؤمن ایمان والا۔ مؤمن اس میں فاعل کا صیغہ لفظ ایمان سے، اور لفظ ایمان من باب افعال، باب افعال سے ہے، افعال کے وزن پر لفظ ایمان۔ تو مؤمن اس میں فاعل کا صیغہ، آمن یؤمن ایمانا فهو مؤمن، آمن یؤمن ایمانا فهو مؤمن، ایمان والا، ایمان والے کو کہا جاتا ہے مومن۔ جمع اس کی مؤمنون، اور کتاب کی جمع کتب۔ رؤوف، رؤوف یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے رأفتن، رأفتن مہربان ہونا یا مہربانی کرنا۔ باب کرما سے لیں گے
تو ہوگا مہربان ہونا، رؤفا یرؤف باب فتحہ سے ہے تو باب فتحہ سے لیں گے تو اس کا معنی ہے رأف یرأف رأفتاً مہربانی کرنا، البتہ رؤوف یہ صفت کا صیغہ ہے۔ کریم، کریم شریف، اس کی جمع کرائم آتی ہے، اور کرم یکرم معزز ہونا، عظمت والا ہونا، کریم صفت کا صیغہ ہے، باب کرم یکرمو سے کرم یکرمو، کرمن و کرامتن اس کا مصدر ہے۔ الرجل مرد، جمع اس کی رجال آتی ہے۔ صادق، صدق یصدق صدقا فهو صادق، باب نصر ینصرو سے صدق یصدق، سچ بولنا، سچا ہونا، اور یہ اس میں فاعل ہے سچ بولنے والا، اس میں فاعل۔ تو یہ ایک ایک لفظ کے میں نے آپ کے سامنے تحقیق کر دی ہے، اور زیادہ لمبی تحقیق نہیں کی ہے، مختصر کی ہے، کیونکہ ابتدائی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے تشریح اور توضیح درست ہے، زیادہ نہیں کی۔ اور تو آگے ہے، اب انہی ورڈز سے مل کر یہ تمام جملے بنے ہیں، یہ تنہا تنہا ہے اسم، اور انہی اسماء سے مل کر یہ جو جملے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بنے ہیں۔ اگر یہ آپ کو جملے یاد ہو گئے تو یہ آپ کو آسانی سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اوپر لکھا ہے اللہ اور ایک رب، تو اللہ اور رب دونوں کو ملا دیا تو بنا اللہ رب، اللہ رب، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پالنہار ہے۔ تو مبتدا اور خبر کی ہمیں ترکیب کرنی ہے نا، تو ہم نے تو ایک ایک لفظ کی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اب بچی ترکیب کی بات۔ تو اللہ رب، اللہ اسم جلالت مبتدا، رب صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر کس کی؟ اللہ، جو کلمہ جلالت مبتدا اس کی، اللہ مبتدا اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد الرب معبود، رب معبود ہے، الرب آپ کو مبتدا بنانا ہے، الرب صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا، معبود اسم مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، نائب فاعل اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس میں مفعول جو بنتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مجہول میں نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے معبود میں جو ہم کہیں گے وہ نائب فاعل جو ضمیر نکلے گی، معبود ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، معبود اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے کیا بنے گا؟ الرب کی خبر، الرب مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرسول، الرسول رؤوف، الرسول رؤوف، اب چونکہ الرسول یہ جو ہے بروزن فعول ہے، الرسول بروزن فعول، تو آپ اس کو صفت مشبہ سے بھی بنا سکتے ہیں کہ الرسول صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، ورنہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مرسل کے معنی میں۔ خیر، الرسول بمعنی رسول، الرسول مبتدا، رؤوف صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر الرسول کی، الرسول مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرسول رؤوف، رسول مہربان ہیں۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، القرآن مبتدا، کتاب خبر، یا پھر اگر آپ مصدر مراد لیں تو بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ القرآن و کتاب، قرآن کتاب ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو مبتدا خبر بنا دیں تو بہتر ہے۔ الکتاب صادق، کتاب سچی ہے، الکتاب
مبتدا صادق اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل مؤمن، مرد مومن ہے، الرجل مبتدا، مؤمن، مؤمن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، الرجل کی، الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المؤمن کریم، مومن شریف ہے یا سخی ہے یا معزز ہے، ایسا بھی لگا سکتے ہیں۔ المؤمن کریم، مومن شریف ہے۔ المؤمن یہ مبتدا اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا، کریم صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، المؤمن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے، مسواک چھوٹی ہے، تو المسواک کا معنی مسواک، قصیر یہ قصرا یقصر سے آتا ہے، قصرا یقصر، باب سمیعہ سے اگر لے ہم تو اس کا معنی چھوٹا کرنا آتا ہے، اور کرومہ سے لیں گے تو اس کا معنی آتا ہے چھوٹا ہونا۔ تو القصیر یہاں پر وہی باب کرومہ سے ہے، قصیر چھوٹا، چھوٹا ہونا۔ المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے، مسواک چھوٹی ہے۔ المسواک مبتدا، قصیر صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الدین الاسلام، الکفر الجنہ، الدین کا معنی الدین، الدین کا معنی حساب بھی آتا ہے اور ملت بھی ہے اور مذہب بھی آتا ہے، اس کا معنی الدین کا معنی۔ جمع اس کی آتی ہے ادیان، کیا آتی ہے؟ ادیان، ادیان۔ الاسلام، الاسلام، اسلام معنی اسلام کسی کی طاعت میں گردن رکھ دینا، اسلام کہلاتا ہے۔ یا الاسلام، اسلام لانا، مسلمان ہونا، اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، الاسلام، یہ باب فعال کا مصدر ہے، الاسلام۔ الکفر، الکفر، کفر یکفر، باب نصر ینصر سے انکار کرنا، الکفر باب نصر ینصر سے انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم کافر کہتے ہیں، کافر کا معنی انکار کرنے والا، الکفر باب نصر ینصر سے انکار کرنا، مصدر ہے الکفر۔ اس کے بعد الجنت، الجنت باغ، بہشت کے معنی میں آتا ہے، باغ کے معنی میں، بہشت کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی جمع جو آتی ہے وہ جنان اور جنات، جنان ایک جمع ہے اور جنات یہ دوسری اس کی جمع ہے۔ النار، النار آگ، آگ کے معنی میں آتا ہے النار، النار کا معنی آگ ہے اور یہ کلمہ مؤنث ہے، النار کلمہ مؤنث، لیکن کبھی کبھی اس کا استعمال مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، اور النار جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے کنایتاً جو مراد ہوتا ہے وہ دوزخ اور جہنم مراد ہوتا ہے، النار زیادہ تر۔ اس کی جمع جو آتی ہے وہ نیران، نیران، یا پھر جمع آتی ہے نیرتن، النار کی جمع نیران یا نیرتن۔ اس کے بعد الکلام، الکلام یہ اسم مصدر ہے، باب تفعیل کا اسم مصدر، اسم مصدر کہ جس سے افعال اور اسماء نہ نکلے، جس سے افعال اور اسماء نکلتے نہیں ہیں، مصدر جس سے افعال اور اسماء مشتق ہوتے ہیں، اسم مصدر جس سے افعال اور اسماء مشتق نہیں ہوتے۔
تو آپ کہیں گے الکلام اگر اس سے افعال مشتق نہیں ہوتے تو پھر کلم یکلم بولتے ہیں. تو کلم یکلم کا جو مصدر الکلام نہیں ہے، کلم یکلم کا مصدر تکلیم ہے. الکلام اس میں مصدر ہے، اس سے افعال اور اسماء مشتق نہیں ہوتے ہیں. اور الکلام کا معنی یہاں پر جو ہے وہ ہے بات، گفتگو، قول. حق و خالق، اس کے بعد ہے خالق. خلق یخلق معنی ہے پیدا کرنے والا. خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اور خالق اس میں فاعل ہے. اور کس باب سے ہے؟ باب نصر ینصر سے. خلق یخلق پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اس کے بعد ہے حق. حق معنی سچ، حق، حق جو جھوٹ نہ ہو. حق یحق باب نصر ینصر سے. حق یحق، حق یحق باب نصر سے معنی اس کا ہوتا ہے ثابت ہونا، ثابت ہونا. اور اس کا معنی یقین بھی آتا ہے. یقین، یقین کے معنی میں بھی آتا ہے حق. حق کا معنی یقین بھی آتا ہے، سچائی بھی آتی ہے، اور حق بھی آتا ہے. اس کے بعد الباطل. باطل معنی بطل یبطل باب نصر ینصر سے بیکار ہونا، فاسد ہونا. بطل یبطل باطل اس میں فاعل کا صیغہ. یسرن اس کا معنی آتا ہے آسان. یسرن کا معنی آسان. یسرن معنی آسان. تو یہ بھی مصدر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی مصدر ہے. کس کا؟ یسرا یسورا یسر باب کرما سے ہے. یسورا یسر آسان ہونا باب کرما سے ہے. اس کے بعد ہے ثواب درست. ثواب درست، ثواب درست. اور ٹھیک اس کے معنی میں بھی آتا ہے. ثواب درست، ٹھیک، خیر. تو یہ ثواب اس کا بھی، یہ بھی جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. صابہ یصوبو سے درست ہونا، ٹھیک ہونا، حق ہونا. اس کے بعد ہے لفظ احد. تو جو احد ہے، احد کا معنی ایک آتا ہے. احد کا معنی ایک، تنہا، اکیلا. اس کی مؤنث احدا، احدا آتی ہے. اب یہ ورڈز ہوئے انہی اسماء سے مل کر جو نیچے آ رہے ہیں بنے ہیں. بہت آسان ہے ترجمہ کرنے میں. اللہ احد، اللہ ایک ہے. ترکیب بھی بہت آسان ہے. اللہ کو آپ مبتدا بنا دیں، کلمہ جلالت مبتدا، اور احد اس کی خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ خالق، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اللہ مبتدا کلمہ جلالت، خالق اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر موجودہ اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الدین یسر، الدین مبتدا، یسر مصدر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الاسلام حق، الاسلام حق، اسلام حق ہے. اسلام، الاسلام مصدر، مبتدا، حق اس کی خبر، یا پھر حق کو آپ جو ہے الحق، حق یہ اس کی خبر ہے. الحق، الاسلام حق، اسلام حق ہے. تو حق کا آپ ڈائریکٹ ہی مبتدا بنا دو تو یہی زیادہ بہتر ہے. زیادہ تحقیق میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کو. الجنت حق، جنت حق ہے.
الجنت حق، جنت مبتدا حق خبر. النار حق، جہنم حق ہے، وہی مبتدا خبر والی ترکیب ہے. الکفر باطل، کفر باطل ہے، بیکار ہے. الکفر باطل، الکفر مبتدا، باطل اس کی خبر ہے. الکلام صواب، الکلام اسم مصدر مبتدا، صواب اس کی خبر. مبتدا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ اہم الماء، الماء معنی سب جانتے ہیں، پانی، بہت آسان ہے. اس کی جمع میاہ آتی ہے، میاہ یا پھر امواہ جمع آتی ہے، دونوں جمع ہیں. الماء کی اصل کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں ہے الماء کی اصل کیا ہے. الماء کی اصل جو ہے وہ ما و ہن، ما و ہن، ما و ہن. تو واو کو جو الف سے بدل دیا اور ہاں کو حمزے سے خلاف قیاس بدل دیا تو ماءن ہو گیا. اس کے بعد القعادہ، القعادۃ چار پائی، اس کا مادہ قعد، القعدہ، القعدۃ مادہ قاف عین دال. قعدہ یقعد، قعدہ یقعد باب نصر ینصر سے بیٹھنا. تو القعادہ اس کا معنی چارپائی، چونکہ اس پر بھی بیٹھا جاتا ہے. القعادۃ معنی چارپائی. الخبز روٹی، الخبز روٹی، جمع اس کی اخباز، جمع کیا آتی ہے؟ اخباز. خبز یخبز روٹی بنانا، باب ضربہ سے اس کا فعل آتا ہے. المنشف، المنشف تولیہ، جمع اس کی مناشف. المنشف کا معنی تولیہ، جمع مناشف. اس کا مادہ نشف ہے، نون شین فا، النشف. کس باب سے ہے یہ؟ نشفا ینشف. معنی اس کا کیا آتا ہے؟ کپڑے کا پسینہ یا پانی جذب کر لینا، یعنی کپڑے کا پسینہ یا پانی چوس لینا. تو اب چونکہ تولیہ بھی جو ہے یہ پانی چوستا ہے اور بدن کا، تو اس وجہ سے اس کا نام تولیہ رکھ دیا گیا. یہ کپڑا بھی جو ہے پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. المنشف. خیر، المنشف کی جمع کیا آتی ہے؟ المنشف معنی تولیہ، آپ یاد رکھیں، اس کی جمع مناشف. الشمسیت، الشمسیت معنی چھتری، اس کا مادہ کیا ہے؟ شمس. باب نصرہ سے آتا ہے شمسا یشمس، دھوپ والا ہونا. اب چونکہ سورج دھوپ والا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام شمس رکھ دیا گیا، شمس. اور الشمسیت نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ دھوپ سے بچاتا ہے. الشمسیت چھتری. لیکن علماء ادب نے کہا کہ چھتری کے لیے اگر ہم لفظ مظلتن بولے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مظلتن، المظلت چھتری، یہی لفظ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہاں پر الشمسیت یہ بیان کیے گا، یہ بھی درست ہے لیکن زیادہ وہ بہتر ہے. باعت اس کے بعد ہے باعتن باسی، باعتن باسی. اس کا مادہ کیا ہے؟ باعتن کا معنی جو باسی آپ جانتے ہیں. مادہ اس کا ہے بیت، کہ جس کو ہم بیت عربی میں جس کو ہم گھر کہتے ہیں، لیکن البائت کا مادہ بیت ہے. بات یبیتو سے رات گزارنے کے معنی میں آتا ہے. تو البائت باسی کیوں کہتے ہیں؟ البائت کا معنی آتا ہے ہر وہ چیز جس پر رات گزر چکی ہو اور وہ ٹھنڈی ہو چکی ہو، تو اسی چیز کو اردو میں باسی بولتے ہیں. تو اس وجہ سے البائت کا معنی باسی رکھ دیا گیا. بات یبیتو سے رات گزارنا. بائت اسم فاعل کے وزن پر ہے. اس کے بعد حمیمن، حمیمن، حمیمن کا معنی آتا ہے گرم. کیا آتا ہے؟ حمیمن کا معنی گرم، گرم چیز کو بولتے ہیں حمیم، گرم. حمیم
یہ صفت کا صیغہ ہے، حمیم کس کا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ. کس باب سے ہے؟ باب نصر ینصر. حما یحم، گرم ہونا، حمیم صفت کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے الارز. الارز، ارز کا معنی چاول ہے، اس کی جمع آتی ہے ارازیز. ارازیز جمع ہے. اس کے بعد ہے حسن. حسن، حسن معنی اچھا، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع حسنون آتی ہے. اور یہ اور ایک جمع آتی ہے حسان، بھی اس کی جمع آتی ہے. اور اس کا جو مؤنث ہے وہ حسنتن یا حسناء مؤنث. حسن یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس کا فعل کیا ہے؟ وہ حسن یحسن. حسن المصدر ہے، حسن یحسن سے باب کرم یکرم، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا. اس کے بعد لفظ اشیء ہے. اشیء کا معنی چیز، ہر کوئی جانتا ہے، جمع اس کی اشیاء. اور طریٌ کا معنی تازہ، طریٌ تازہ. ترا یترو سے باب نصر ینصر سے ترا یترو. طریٌ صفت کا صیغہ ہے. طریٌ گوشت کا تازہ ہونا، یہ معنی آتا ہے طریٌ تازہ. جیدتن، جیدتن مؤنث ہے، جیدن کی، جیدن کی. جیدتن مؤنث، جیدن کی معنی عمدہ. جیدن کی جمع جیاد آتی ہے. اور جو ہے جودتن، یہ جید کا مصدر ہے. جودتن مصدر، جودتن مصدر. عمدہ، عمدہ ہونا اس کے معنی میں آتا ہے. باب نصر ینصر سے جادہ یجود، عمدہ ہونا. اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے جیود. جیود جیسے کہ سیود، واو کو یا کر دیا گیا، یا کے یہاں میں ادغام کر دیا گیا، جید ہو گیا. اب یہ بات کہ جودتن جو مصدر ہے، جادہ یجودو جو فعل ہے، اگر جادہ یجودو کا مصدر جودتن ہو تو اس کا معنی آتا ہے عمدہ ہونا. لیکن اگر اس کا مصدر جو ہے جدن ہو تو پھر اس کا معنی آتا ہے کوشش کرنا. جادہ یجودو جدن، کوشش کرنا. اگر یہ کہا جائے جادہ یجود جودتن تو عمدہ ہونا. اور اگر یہ کہا جائے لام جیم پر زبر جادہ یجود جدن تو پھر ہوتا ہے بلند مرتبے والے ہونا. یعنی مصدر کے اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا ہے کہ اگر مصدر جودت ہو تو معنی ہے عمدہ، اگر مصدر جدن ہو تو معنی ہے کوشش کرنا، اور اگر مصدر جدن ہو تو معنی ہے بلند مرتبے والا ہونا. تو جو ہے اس کے بعد ہے لفظ جدید. جدید، جدید تو استغفر اللہ، وہ میں نے جو جید اور جدید ایک دونوں لفظ ہے تو اس کی تحقیق اس طرح ہے، آپ پھر سے سن لیں اس کی تحقیق کہ جید معنی عمدہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ جودتن، عمدہ ہونا، یہ الگ ہے. اور وہ جو میں نے تشریح بیان کی ہے یہ جدید کی ہے، جدید کی. جدید جد یجد صفت کا صیغہ ہے، جد یجد. معنی جب ہم جدن سے لے جد یجدو باب ضرب یضرب سے تو اس کا معنی ہے کوشش کرنا. لیکن اگر جیم پر اگر زبر پڑھتے ہیں تو معنی ہوتا ہے بلند مرتبے والا ہونا. تو یہ لفظ جدید کی تشریح ہے، جیدتن کی نہیں ہے. جیدتن کا ایک ہی ہے جیدتن، اس کا مذکر جید ہے، جمع جیاد ہے، اور جودتن اس کا مصدر آتا ہے جید کا. یہ بات الگ ہو گئی. اور جدید جد یجد، جد یجد باب ضربہ سے اگر اس کا مصدر جو ہے جدتن ہو، جدتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے
نیا ہونا، اور اگر مصدر جدن ہو تو معنی آتا ہے کوشش کرنا، اور اگر جو ہے مصدر جدن ہو تو معنی ہوتا ہے بلند مرتبے والا ہونا۔ تو یہ تشریح جو ہے جدید کی ہے، تو وہ جو ہے اب یہ لفظ یاد رکھ لیں، جدید کی یہ تشریح ہے، جدید کی نہیں ہے۔ طویل، اس کے بعد ہے طویل، لمبا ہونا۔ طویل اس کی جمع طوال آتی ہے، طالا یطول سے لمبا ہونا، باب نصر ینصر۔ اس کے بعد الحصیر، الحصیر معنی چٹائی، کیا معنی آتا ہے؟ چٹائی۔ اس کی جمع آتی ہے احصرۃ، احصرۃ، بوریا چٹائی کو بولتے ہیں۔ حصر یحصر سے باب نصر ینصر سے اس کا فعل آتا ہے، اور فعل کا معنی آتا ہے گھیرنا، لیکن الحصیر کا معنی چٹائی۔ اور اس کے بعد ہے بارد، بارد یبرد، ٹھنڈا ہونا، باب نصرہ سے بارد اس میں فاعل کے وزن پر ہے، اور جو ہے برودتن کا معنی بھی جو ہے وہ ٹھنڈا آتا ہے۔ تو یہ لفظ یاد رکھ لے، بارد کا معنی ٹھنڈا، بردا یبرد سے باب نصر ینصر، باب نصر ینصر۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ردی، ردی، اس کا مادہ را دال یا ہے، ردی، اس کا معنی ہے خراب ہونا۔ اور جو ہے اس کے بعد ہے معبد، معبد، یہ عبد یعبد تعبیدا فہو معبد، عبد یعبد تعبیدا فہو معبد، پختہ ہونا، پختہ، معبد کا معنی پختہ، یہ اس میں مفعول کے وزن پر ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے معبد۔ اصل میں اس کا معنی کیا آتا ہے؟ راستے کو چلتا ہوا بنانا، معنی یہاں پر پختہ ہے۔ تو ایک ایک لفظ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، اب جو ہے آپ آگے دیکھیں، اور انہی اسما سے یہ پورے اسما، یہ پورے جملے بنے ہیں۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، المنشف تولیہ، طویل لمبا، الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، الماء مبتدا، بارد خبر، المنشف طویل تولیہ لمبا ہے، المنشف مبتدا، طویل صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، تو آپ وہ ملا کر بنا لیں۔ الخبز طری، روٹی تازی ہے، طری بھی صفت کا صیغہ ہے، آپ جو ہے صفت اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس طرح آپ مل کر مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے، جیسا کہ آپ نے آگے سنا۔ الشیء حسن، چیز اچھی ہے، چیز اچھی ہے، حسن صفت کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نکالیں گے، حسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر، الشیء مبتدا کی۔ الشمسیۃ جیدۃ، چھتری عمدہ ہے، الارز جدید، اور جیدۃ میں جو ضمیر نکلے گی وہ کون سے نکلے گی؟ صفت مشبہ جیدۃ، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ الارز جدید، جدید میں بھی جو ہے صفت کا صیغہ ہے، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ نکلے گی۔ چاول نیا ہے، الارز جدید، چاول نیا ہے۔ القعادۃ حسنۃ، چارپائی اچھی ہے، بہتر ہے، اور حسنۃ میں جو ضمیر نکلے گی وہ ہیا کی نکلے گی۔ الخبز بائت، روٹی باسی ہے، بائتن میں جو ضمیر نکلے گی وہ لفظ ہوا کی نکلے گی۔ الماء حمیم، پانی گرم ہے، حمیم میں ہوا کی ضمیر نکلے گی، صفت مشبہ اپنے ضمیر ہوا سے مل کر جو ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کی خبر الماء کی۔ الحصیر مبسوط، چٹائی بچھی ہے، بسط یبسط سے آتا ہے، یہ معنی ہے بچھانا۔ مبسوط اسم مفعول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ اس کے بعد ہے المنشف جدید، تولیہ نیا ہے۔ القعادۃ موضوعۃ، چارپائی رکھی ہے، موضوعۃ وضع یضع سے رکھنا، رکھنا، وضع یضع رکھنا،
اس کا معنی آتا ہے رکھنا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا کہ ہیا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل ہے۔ الخبز ردی، اور روٹی خراب ہے، اور الشارع معبد، سڑک پختہ ہے۔ معبد اس میں مفعول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، تو سڑک پختہ ہے اور روٹی خراب ہے، سڑک پختہ ہے۔ اب نیچے لکھا ہے مشق، عربی میں ترجمہ کریں، آپ اس کا عربی میں ترجمہ کر لیں، اور عربی جب بھی بنائیں گے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کون معرفہ ہے اور کون نکرہ ہے، اور جو ہے کس پہ الف لام آئے گا اور کس پہ الف لام نہیں آئے گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مبتدا جو ہوتا ہے یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ۔ تو جو پہلا جو لفظ ہے اللہ معبود، اللہ معبود ہے، تو اس کے آپ عربی بنائیں گے اللہ معبود، جیسے آپ نے ما قبل دیکھا ہے۔ قرآن سچا ہے، عربی القرآن صادق، چاول تازہ ہے، عربی الارز طری، روٹی ٹھنڈی ہے، عربی کیا بنائیں گے الخبز بارد، تولیہ بچھا ہے، المنشف مبسوط، چارپائی نئی ہے، القعادۃ جدیدۃ، چارپائی نئی ہے، مسواک نئی ہے، المسواک جدید، چٹائی چھوٹی ہے، الحصیر صغیر، چھتری خراب ہے، الشمسیۃ ردیئۃ، پانی باسی ہے، الماء بائت، کلام اچھا ہے، الکلام حق یا حسن، مرد شریف ہے، الرجل کریم۔ تو یہ جو ہے ایک پورا سبق ہو گیا۔